ماں کے بولو قدموں کے پیچھے ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی راز تو ہے. اب ہر ماں یہ سمجھ جاتی ہے جب فضیلت کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایک ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بھی حصے دار ہوں. جب جنت کی بات آتی ہے ہر ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے قدموں تلے بھی جنت ہے. اور بچے جو بیٹھے ہیں یہ بھی جا کے کینچی چپل نیچے دیکھتے ہیں. کینچی چپل میں جرابیں ماں کی اتارتے ہیں پاؤں سے اور کہتے ہیں کہ جنت ادھر نیچے. بیٹا ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور میری بیٹیوں بہنوں سنو کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کی اس کینچی چپل یا باٹا شوز کے نیچے جنت ہے. یہ نہیں ہے. آخر اس کا کوئی راز ہے. پیغمبر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ الجنت تحت اقدام امہاتہا. جنت ماں کے قدموں تلے ہے. یعنی جنت ماں کے اختیار میں ہے. یعنی اگر ماں چاہے تو بچے کو جنتی بھی بنا سکتی ہے اور اگر ماں چاہے تو بچے کو جہنمی بھی بنا سکتی ہے. یہ ماں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ایک شخص اس کو پھانسی میں لٹکانے لگے. جیسے ہی پھانسی میں لٹکنے لگا ایرانی تھا. اس نے کہا میری ماں بلایا. ماں کو بلایا گیا اور ماں کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ اس نے اپنی ماں کو کہا قریب آ. ماں قریب آئی. اور قریب آ اور قریب کہا اور قریب آ اور قریب آ. ایک مرتبہ جب قریب آ گئی اس کے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی اور ابھی پھانسی میں لٹکنا تھا. ایک مرتبہ اپنی ماں کے کان پہ اس نے زور سے دانت کاٹ دی. سب نے کہا لعنتی ہے یہ پکا جہنمی ہے. ایسے ہے. اب لوگوں کی نگاہیں اور ہیں. اب اس مجرم کی تو زبان سے بھی سنو نا. کہتے سن تو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ ہے کیا. تو سن صحیح اس کو کیا کہتا ہے. اسے پوچھا بھائی تو پہلے جہنم میں جانے لگا ہے اور اب تو نے جو ہے نا وہ اپنی ماں کو بھی کاٹ لیا ہے. کہا نہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہر ماں قابل احترام نہیں ہوتی اور ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہوتی. کہا کیسے؟ کہا میں جب انڈا چوری کر کے آتا تھا میری ماں چپ لیتی تھی. میرا لال تو نے انڈا چوری کر لیا تیرے جیسا شہزادہ کہاں پہ ہوگا. کہا مرغی چوری کر کے ماں شاباش دیتی تھی. بکری چوری کرنے میں ماں مجھے پراٹھے کھلاتی تھی. اور جب میں نے اونٹ چوری کیا تو ماں ٹوٹیاں ڈالتی تھی کہ میرا جوان شیر آ گیا. کہا اگر جب اونٹ چوری کرتے کرتے بندہ مر گیا تو اب مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ میں لادی ہو گیا جنمی ہو گیا. کہا اگر میں انڈا چوری کرتا اور ماں وہیں پہ تماچا مارتی تو میں کبھی بکری چور نہ بنتا. اور اگر ماں مجھے وہیں ڈال دیتی تو کبھی میں بھینسے اور اونٹ کو چوری کرنے نہیں جاتا اور آج میں قتل کر کے جہنم کی طرف رخ نہ پڑاتا. تو یہ ماں کے اختیار میں جنت ہے. یعنی ماں کے اختیار میں ہے. قدموں سے مراد قدم نہیں ہے بلکہ اس کے اختیار میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ ماں کے اختیار میں جنت ہے. اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا اے سیدہ تیری عظمت و حسن ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور تیری جنت تیرے قدموں کے نیچے کس کی جنت ہے؟ وہ فرماتے ہیں تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. یہ تربیت ماں کی جو ہوتی ہے نا لہو جو باپ کا ہو اس کے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی ہے اس کو اجاگر ماں کرتی ہے. وہ فرماتے ہیں تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر اور جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. کیا بات ہے سبحان اللہ. تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر اور جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے اور ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. نعرہ حیدری. ام ابیہا ام الائمہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماں کے اختیار میں ہے. ایسا نہیں ہے میری بہنوں کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے سمجھیں گے نہیں تو یہ فضیلتیں مفت میں نہیں ملتی. اگر ہم اولاد کی تربیت نہیں کریں گے اور سمجھیں گے جنت ہمارے قدموں تلے ہے. وہ کوفے کی مائیں تھی جو لے گئی مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو. حضرت مسلم کیسے اکیلے رہ گئے اور وہ ماں تھی. حسین کے ناصر کیسے بنے؟ ماں کی پاکیزگی چاہیے ماں کی طہارت چاہیے. اور ایک عورت کا رتبہ جو ہے نا وہ زوجہ کا. زوجہ آپ دیکھیے یہ انسان کو جیسے زہر کین کی زوجہ اور بہت سی زوجائیں ایسی ہیں جو انسان کی ڈائریکشنوں کو بدل سکتی ہیں. اور زوجہ جو ہے نا انسان کا جو مرد کا ایمان ہے اس کو مکمل کرنے کا سبب بنتی ہے. پیغمبر نے فرمایا حدیث میں ہے کہ مرد کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب وہ شادی کر لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے
لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی نعمت سے نوازتا ہے کہ جسے شریک حیات کہیے، تو اس کا نہ حیات مکمل ہوتی ہے بلکہ ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب عورت جو ہے اس کا ایک اعلیٰ مقام یہ ہے کہ وہ زوجہ بنتی ہے اور ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ کس کے ایمان کو مکمل کر رہی ہے جناب سیدہ، سبحان اللہ، آپ دیکھیے کس کے ایمان کو مکمل کر رہی ہے، اس کو جسے رسول کل ایمان کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، اس کے ایمان کو مکمل کر رہی ہے۔ اور تنہائی جو ایک آدمی جو گوارا نماز پڑھتا ہے وہ 70 نمازیں پڑھے ایک طرف، لیکن شادی شدہ 2 رکعت پڑھے ایک طرف ہے۔ تو آپ دیکھیں کس کی عبادتوں کو فضیلت دے رہی ہے جناب سیدہ، سبحان اللہ، اس کی عبادتوں کو جس کے ہاتھ اٹھ کے گرے تو کائنات کی عبادت سے افضل ہو جائے، سبحان اللہ، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا جب خندق کے میدان میں جانے لگے میرے مولا، تو پیغمبر نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے، علی کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اور اس کے ایمان کو مکمل کیا، جب پلٹا تو فرمایا کون ہے؟ کہا علی آ رہے ہیں، فرمایا علی نہیں، بارز الایمان کلہ الی الکفر کل ایمان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے زوجہ بنی تو کس کے لیے؟ جو خود کل ایمان ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بیٹی جب بنتی ہے تو رتبے اس کے بڑے بلند ہو جاتے ہیں، لیکن رحمت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کی، یہ ہمارے یہاں ایک اللہ کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں دوسرے مسلم غیر مسلموں سے جب واسطہ پڑتا تھا یا پڑتا ہے تو ان سے ہم جب پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے، جو مومنوں سے پوچھے کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے جواب۔ لیکن غیر مسلم کے جو جواب ہم نے سنے ہیں وہ اس طرح سے، وہ کہتے تھے جو گزر جائے وہ اچھا ہے، جو وقت گزر جائے، جیڑا ویلا گزر جائے وہ اچھا ہے۔ اب جیڑا گزر جائے وہ کیسے اچھا ہے؟ یہ مسلم کا معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ جو گزر جائے، ہو سکتا ہے چوری کر کے گزرا ہو، برائی کر کے گزرا ہو، کیسے اچھا ہو گیا، وہ نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس نے 3 بیٹیاں پال دی، جیسے بھی پال دی، وہ یہ جانور پال لے کہ جیسے بھی پال دی آپ نے بکریاں بڑی کر دی ہے، نا، یہ حضرت انسانیت کی تعمیر یہاں سے ہے۔ وہ یہ جو کہا 3 بیٹیاں جس نے پروان چڑھائی، یعنی کیسی جیسی بھی ہو گئی، یعنی جس کے گھر 3 بیٹیاں بالغ ہو گئی، نا، لیکن ان کی تربیت ٹھیک کر دی اور وہ نکالے والے میں بڑا اجر رکھا ہے۔ تو بیٹی کو ایک رتبہ عطا کیا کہ بیٹی رحمت بنتی ہے اور باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جناب سیدہ رحمت بنتی ہے تو کس کے لیے؟ کیا بات ہے، آپ دیکھیے رحمت بنتی ہے تو کس کے لیے؟ اس نبی دو عالم کے لیے۔ اس کی تعریف پروردگار دو عالم یوں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول آپ رحمت للعالمین ہے۔ یہ عالمین کا دائرہ کتنا ہے؟ اگر رحمت کا اگر وسعتیں دیکھنی ہو کہ اس نبی کی رحمت کا دائرہ کتنا ہے تو یہ ہر مرد مومن جان سکتا ہے۔ سورہ الحمد جو آپ سب پڑھتے ہیں نماز میں، اس کو پڑھیے گا میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یعنی اللہ کی حمد جاتی ہے تو کہاں تک جاتی ہے؟ عالمین تک۔ اور رسول کی رحمت کہاں تک جاتی ہے؟ عالمین تک۔ تو رسول جو رحمت بن کے عالمین کے لیے، اس گھر میں جو رحمت آئے وہ فاطمہ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عورت کو اللہ نے 3 مقام عطا کیے، کبھی بیٹی بنا دیا، کبھی زوجہ بنا دیا اور کبھی ماں بنا دیا۔ اے سیدہ آپ کی عظمتوں کا سلام۔ اگر آپ ماں بنی تو کن کے لیے؟ جن کے لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اگر زوجہ بنی تو کس کے لیے؟ جو خود کل ایمان ہے۔ اگر رحمت بنی تو کس کے لیے؟ جو خود رحمت للعالمین ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و
وعجل فرجهم. کیا ایک ہمارے بزرگ عالم دین گزرے جن کا نام رشید ترابی، وہ اس طرح سے پڑھتے تھے، ان کے 4 مصرے مجھے یاد آ گئے. وہ کہتے چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، کیا بات. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. تو کہا بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید. سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے سے، جسے خانہ خدا بھی سلام. ان کی عظمت و قدرت بڑی کام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب یہ مقام تھا جناب سیدہ کا نسب کے حوالے سے. کچھ مقام ایسا ہے جو آپ کا کسبی ہے، جو آپ کی کردار کی وجہ سے ہے، جو انسان کو ایسا نہیں ہے باپ سے نہیں ملا، ماں سے نہیں ملا، اولاد سے نہیں ملا، بلکہ آپ کی ذات کا ہے. آپ دیکھیے انسانیت کے ایک سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ انسانیت اگر طہارت آ جائے انسانیت میں تو بہت بڑا بلند مقام ہے. سبحان اللہ. بڑا بلند مقام ہے اگر طہارت آ جائے، کیونکہ طہارت ہی تو کل ایمان ہے، طہارت ہی تو سارا دین ہے. اگر طہارت نہیں ہو تو پھر دین نہیں ہے. تو جس طرح سے انسانیت کی بیس اور بنیاد ہے سیدہ، اس طرح سے دین کی اساس ہے سیدہ. آپ دیکھیے طہارت انسان کا سب سے اعلیٰ مقام، اور اس اعلیٰ مقام میں اہل بیت کا گھرانہ سبحان اللہ سب سے اعلیٰ. انما یرید اللہ، آیت کو میرے ساتھ ہو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی طہارت کے گھرانے میں اللہم صلی علی طہارت کے گھرانے میں اہل بیت کا گھرانہ سب سے اوپر ہے. لیکن اس طہارت میں جب چادر تطہیر کھنچ جاتی ہے، اس میں بھی ایک ایسی ہے ہستی جو بہت بلند ہو جاتی ہے. جب خدا سے پوچھا گیا بارے رہا یہ کون ہے یا رب ومن تحت القصا، اس قصا کے نیچے کون ہے؟ تو اب مردوں کے ذریعے تار ہونا چاہیے تھا، نہیں تار اس ہستی کے ذریعے کرایا گیا جو فخر طہارت بن گئی. فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو طہارت انسان کے پاس آ جائے انسان بڑا اعلیٰ پردے پہ پہنچ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فخر، ہماری حیثیت اور بلندی اس میں ہے کہ اگر میرے پاس اچھی گاڑی آ جائے میں بڑا اعلیٰ مقام پا جاؤں گا، اور اگر میرے پاس 4 جانور آ جائے میں سمجھو بڑا مقام ہو گیا، گھر بڑا ہو جائے تو وہ ہے. نہیں ہو بھائی جس نے دولت، جسے کہتے ہیں نا دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے. انسان کی عظمت اس سے نہیں ہے، انسان کی عظمت توحید کے سائے میں ہے، خدا کے سائے میں ہے، نہ نور میں نہ کھجور میں نہ قصور میں، کہیں بھی عظمت نہیں ہے. عظمت کس میں ہے انسان کی؟ عظمت اگر انسان کی ہے وہ توحید میں، یعنی انسان خاک میں پیدا ہونے والا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی میں رہنے والا، خاک سے نکلنے والا. اتنا بلند ہو، اتنا بلند ہو کہ رب العالمین کی مرضی کو پالے. سبحان اللہ. کیا اگر کوئی اس مقام تک پہنچے تو وہ سب سے اوپر چلا گیا. کیا بات. لیکن اگر خاک نشین خاک تک رہے، یہ جو ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں یہ خاک کے اندر خاک نشینوں کے ہیں، لیکن اگر عظمتیں کس کی ہے؟ جو خاک سے نکلے اور خدا تک وہ لوگ پہنچ جائے. اور جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے؟ اور آپ دیکھیے حدیث کے اندر یہ ہے کلما جاء فاطمہ، جب کبھی جناب سیدہ آتی تو پھر کیا ہے؟ قام رسول اللہ، حضور و احترام میں کھڑے ہوتے. عظمتوں کو دیکھنا کہ ایک عظمت کے بعد ایک عظمت ہے اور اس کے بعد پھر ایک عظمت ہے. جیسے حکیم امت کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، عظمت کے بعد سیدہ کی عظمت اور بھی ہے. کس طرح سے عظمت ہے؟ اگر آپ دیکھیے گا کلما جاءت فاطمہ، جب کبھی سیدہ آتی قام لہا رسول اللہ، رسول خدا کھڑے ہو جاتے وہ حبہا، اور آپ مرحبا کا کہتے، وہ اجلسہا فی مجلسہ ہی، اور اٹھ جاتے اپنی جگہ پہ بٹھاتے. سبحان اللہ. یعنی کیا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگوں میں اٹھا تو سیدہ بیٹھی، سیدہ اٹھے گی تو میں بیٹھوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا حصہ ہے، میری سیرت سیدہ کی سیرت ہے، اور میرا جو مقام ہے سیدہ کے مقام سے ہے. اب ایسے موقع پہ
انسان کی عظمت کس میں ہے؟ آپ دیکھیے وہ رسول پاک جب بھی سیدہ آتی احترام میں کھڑے ہو جاتے. اس صحیح کتاب کی صحیح روایت بتا رہا ہوں کہ ایسے میں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا مقام کہ بیٹی آئی آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا بیٹی کی وجہ سے نہیں. کہا کس لیے؟ فرمایا ان اللہ، میرے ساتھیوں سنو، فرمایا ان اللہ یرضا لرضائها. اے لوگوں یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، اس بی بی نے اتنا کمال کیا ہے، اتنا کمال کیا ہے کہ خدا کی عظمتوں کو پا لیا ہے. فرمایا ان اللہ یرضا لرضائها، اللہ اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے، وہ یغضب لغضبها، اور اس کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات، بے شک اللہ. اس کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کی رضا کو اللہ، اس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ان کرام جس نے اللہ کی رضا کو پایا اس نے سب کچھ پایا. قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی ہے. انگور نہیں، کھجور نہیں، انگور نہیں، نہ جنت. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ انسان کی عظمت نہیں ہے. فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی ہے. وہ ذالک الفوز العظیم، اور یہی تو کامیابی ہے انسان کی کہ انسان عظمت خدا کو پالے، انسان خدا کی خوشنودی کو پالے. تو جناب سیدہ کون ہے؟ وہ بی بی ہے جو مرکز طہارت بھی ہے اور مرکز رضائے پروردگار بھی ہے. دودھ پڑے گا بی بی کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جو باتیں ہیں عظمت جناب سیدہ کی جسے کہتے ہیں وہ اس جگہ پہ نہیں رک سکتی، لیکن ہمیں جو چاہیے مجھے کہ آیا ہم یہ دیکھیں کہ جو جناب سیدہ اللہ نے نعمت اور ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، کیا ہمارا بھی ویسا ہی کردار ہے؟ کیا وہ خوشبو آتی ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے اگرچہ بہت فرق ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے سورج بہت بلند ہے اور موم بتی بہت چھوٹی ہے، لیکن ہے تو ایسی نا، ہے تو اسی طرح سے. کیا ہمارا مزاج بھی ایسا ہے؟ کیا ہمارا دین دین فاطمی ہے؟ کیا ہم شیعہ کہلاتے ہیں؟ کیا ہم وہ شیعہ ہیں جو حضرت فاطمہ کو چاہیے؟ اور وہ ہم تو کہتے ہیں کہ بی بی ہم آپ کی دعا ہے، تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ سیدہ کیا ایسے ہی آپ کی دعا کر رہی تھی؟ فضیلتوں میں ہر کوئی اپنے آپ کو فضیلت بنا لیتا ہے، بھلے کیسا بھی ہو. نہیں، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے. جناب سیدہ جس کے لیے آپ کی خدمت درج کروں کہ آپ کی سیرت میں جہاں پہ ماں ہے، جہاں پہ بیٹی ہے، جہاں پہ زوجہ ہے، جہاں پہ اللہ نے آپ کو رتبہ عطا کیا، آپ کے وجود میں ایک نقطہ پنہا ہے، ایک راز پوشیدہ ہے. اس راز کو آشنا کرنا چاہیے. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اس طرح سے مانگتے ہیں اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. وہ راز جو اس بی بی میں چھپا ہے، ہمارے اللہ اس راز کا واسطہ. ماں ہونا سب کو نظر آتا ہے اور بیٹی ہونا بھی سب کو نظر آتا ہے اور زوجہ ہونا بھی سب کو پتہ چلتا ہے، لیکن ایک راز پوشیدہ ہے. وہ راز کیا ہے؟ مومن بعض کا ایسا ہوتا ہے رسول کی 23 سالہ زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو پروردگار دو عالم میں مختصر سی زندگی جناب سیدہ کی عطا کی کہ جو وہ نہ سمجھ سکے وہ اس کو سمجھ لے. اگر اس کو نہ پتہ چلے اس کا دین کیسا ہے، آیا رسول جیسا ہے یا ابو لہب جیسا ہے، وہ سیدہ کو سمجھ جائے. اگر کردار سیدہ سے مل جائے تو رسول والا دین ہے، اگر نہیں ملے تو کسی اور کا دین. وہ کیا ہے؟ وہ راز پوشیدہ کیا ہے؟ وہ راز ہمارے ہاں ڈسکس ہی نہیں ہوتا، وہ راز ہی اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ پیغمبر نے انتقال کیا اور پیغمبر کے انتقال کے بعد حکومت وہ ہوئی جو جناب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. وہ آپ ہمارے یاد کرتے رہتے ہو شیعہ کس کے وہ کب لگا رہے ماشاءاللہ کیا ہے ادھر کیا ہوا ہے
जाना है ना, आगे जान। चलो बेटा लगाओ ना। शमशिया किसके? हैदर के। शमशिया किसके? हैदर के। हम पैरों किसके? हैदर के। हम पैरों किसके? हैदर के। हम नौकर किसके? हैदर के। हम उम्मत किसकी? हैदर की। ये जान फिदा है हैदर पे। ये जान फिदा है हैदर पे। माँ बाप फिदा है हैदर पे। माँ बाप फिदा है हैदर पे। हम सब कुर्बान हैं हैदर पे। शमशीर बनेंगे हैदर की। शमशीर बनेंगे हैदर की। अली अली की हम पुकार हैं, अली की जुल्फ़िकार है। अली की हम पुकार हैं, अली की जुल्फ़िकार है। माशाअल्लाह। दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो राज क्या है जो जनाब सैयदा में निभता है, जो पोशीदा है? वो राज हर एक को नहीं पता चलता। इसे कहते हैं, हकीम उमर कहते हैं, खुलता नहीं मेरे सफर जिंदगी का राज। राज सबके लिए नहीं खुलते। खुलता नहीं मेरे सफर जिंदगी का राज, लाऊं कहां से बंदा ये साहिब नजर को है। कोई उस्ताद हो तो बताता है, वगरना कोई नहीं बताता। इमाम खुमैनी से उस राज को पता करना चाहिए, शहीद बुखारी से पता करना चाहिए, अपने जमाने के मुफक्किर से पता करना चाहिए कि वो राज क्या है। उन राज को सुनिए और जान लीजिए माशाअल्लाह। राज क्या है। राज ये है कि पैगंबर ने इंतकाल किया, अब हुकूमत जो है वो किनके पास चली गई? जिनको रसूल अता नहीं की। निजाम कौन सा बन गया? जो इस्लामी नहीं था। जनाब सैयदा ने उसको कबूल नहीं किया, उसको कबूल नहीं किया और उसके खिलाफ क़याम किया। ऐसा ही है ना, उसके खिलाफ क़याम किया और 90 दिनों के बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए। तो हत्ता ये कि आपने क़याम किया और इतना सॉलिड और इतना ताकतवर क़याम किया, अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। ऐसा नहीं है कि जब जान की बारी आई तो पीछे हटी, नहीं, आपने जान भी दे दी। हम जो अपने आप को शिया कहते हैं जनाब सैयदा का, तो क्या हर हुकूमत को कबूल करते हैं? तो जब हम हर हुकूमत को कबूल करते हैं तो सैयदा तो हर हुकूमत को कबूल नहीं करती। तो वो बात कॉमन मिलती नहीं है, हद मुश्तरक होती नहीं है। वो ये राज जो उलमा ने जिक्र किया वो ये है कि आप कैसे पहचाने कौन सैयदा का है चाहने वाला और कौन किसके सब लबों पे सैयदा का नाम है। वो देखो किस निजाम के साए में रहना चाहता है। जो हर निजाम के साए में रह के लबों पे सैयदा का नाम ले, ये जुबान से कह भी दिया तो क्या हासिल? इसके दिल में नहीं है, इसकी जान में नहीं है सैयदा, इसके निजाम में सैयदा नहीं है। तो सैयदा सिर्फ निजाम का नाम नहीं है। सैयदा एक निजाम की तरफ मुतवज्जो कराती है कि आपका निजाम कौन सा है? इमामत निजाम है। आपने फरमाया अल इमामत निजाम मिल्लत। जनाब सैयदा ने जो खुतबा दिया वो ये कि इमामत किसका नाम है? फरमाया कि अमामतना निजातन मिनल फिरकते, हमारी इमामत वो है जो फिरकों से बचाती है, जिसमें ग्रोहबंदी नहीं होती। और आप देखो कि इमामत भी हो ग्रोहबंदी भी हो, यानी असली इमामत के साए में नहीं है, नाम इमामत का है। वो निजातन मिनल फिरकते, वो अमान लिल जो है वो हम उससे जो अमान से रह जाएगा, वो फिरकों से निजात पा जाएगा। और जिन्होंने हमारी इमामत को माना वो निजात पा जाएगा। मोमिन कराम, हम जनाब सैयदा की सीरत पे अमल करें और उसको देखें तो हमें ये इस बात का अंदाजा होता है कि हम हर निजाम के साए में नहीं रह सकते। लेकिन आज जो हमारे पास दीन है वो रेंटल है, उसमें हमें जो बताया है बस आपने जो है वो जनाब सैयदा का नाम ले लेना, किसी भी निजाम के साए में जनाब सैयदा को ये कबूल नहीं है। आइए हम जनाब सैयदा की बारगाह में तवस्सुल करते हैं और ये तवस्सुल के जुमले मिलकर पढ़ी, यहीं पे हम गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दुआ के लम्हात है, हाथों से दुआ के लिए उठाइए। हम सब मोहताज दुआ हैं और दिलों में बहुत सी हाजतें हैं और खुदावंद मुताल की बारगाह एक ऐसी बारगाह है कि खुदा ने तो देना ही देना है और कुछ चीज़ें तो बगैर मांगे देता है। ऑक्सीजन बगैर मांगे देता है और ये गंदम, चना, दाल, चावल
یہ زمین، یہ رزق، یہ مادی چیزیں بغیر مانگے دیتا ہے، اور ایمان تو اسی کو دیتا ہے جو مانگتا ہے، اور سیدہ کیا حقیقی محبت اور عشق اسی کو دیتا ہے جو مانگتا ہے۔ آج ہم نے اگر اولاد مانگی تھی تو کیا مانگا؟ یہ تو غیر مسلم کو بھی ملا ہے۔ جو ہم اس آج شب مبارک میں اپنے پروردگار اور رب العالمین، جس کا نام ہی رب ہے، دینے والا، رب یعنی جو دینے والا، عطا کرنے والا، وہ عطا کرنے پہ حاضر ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں، آج خالی ہاتھ نہیں واپس جانا۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، ہم منگتے بن کے آئے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور میرے پروردگار اگرچہ گناہ گار، سیاہ پوش اور سیاہ روح ہے، لیکن اکیلے نہیں آئے۔ آج تیری بارگاہ میں اکیلے نہیں آئے، ہم جناب سیدہ اس بی بی کی کو ساتھ واسطہ لے کے آئے ہیں، بارے رہا جس پہ رسول دو عالم بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے پروردگار، ہم اس بی بی کو تیرے بارگاہ میں واسطہ بنا کے لائے ہیں جس کی رضا تو نے اپنی رضا قرار دی ہے۔ اور بارے رہا اگر تو گناہ گاروں کو ٹھکرا دے گا تو بارے رہا یہ گناہ گار کدھر جائیں گے؟ اگر تیرے در سے صرف اطاعت گزاروں کو، اولیاء کو، انبیاء ہی کو اگر ملے گا یہ رزق، یہ ایمان، یہ طہارتیں، مگر اگر انبیاء کے لیے رہ گئی، اگر اولیاء کے لیے رہ گئی، تو بارے رہا یہ سیاہ روح کدھر جائے گا؟ یہ جو ہے وہ خالی دامن والا کدھر جائے گا؟ آئیے مومنین کرام، اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے آئیے، اور خدا کو وہ آنکھ پسند ہے جو آنکھ نم ہوتی ہے، اور وہ دل پسند ہے جو ٹوٹا ہوا ہو۔ خدا کی بارگاہ میں کسی اور کی بارگاہ میں مانگے تو ایسے مانگیے کہ بھئی اگر مجھے چاہیے، دیتا تو دے بھی تو اور دینے والا، لیکن خدا کی بارگاہ میں انسان دل ٹوٹا نہ ہو، عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، بات بنتی نہیں ہے۔ نہ جانے کب یہ زندگی تمام ہو جائے، اس کی شام ہو جائے، لیکن اگر ہم نے خدا کی رضا نہ پائی، اپنی عاقبت کے بخیر اس کی دعا نہ مانگی، اور اپنے لیے جناب سیدہ کی شفاعت نہ مانگی، تو میرے ساتھیوں ہم نے بڑا نقصان کیا۔ آئیے، اور جس نے آج رات نہ مانگ سکا وہ پھر کب مانگے گا؟ پھر وہ کب مانگے گا؟ وہ کون سا دن آئے گا جب مانگے گا؟ جو عید کے دن فقیر معروف رہ جائے، اس کو پھر کب کون عطا کرے گا؟ شب عید ہے، آئیے مانگیے خدا کی بارگاہ میں۔ یا فاطمۃ الزہرا، سمجھ، یا فاطمۃ الزہرا، یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمنا بين يدي حاجاتنا، سمع يا وديعا إن الله اشفعي لنا عند الله، أجمع مبلغ يا وديعا واسطہ محمد والے وسلم، واسطہ چاہتا معصومین کا، تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا، تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، پروردگار بنتے پیغمبر کا واسطہ، میرے پروردگار اس بی بی کا واسطہ تجھے دیتے ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ تجھے عزیز ہے، بارے رہا جسے تیرے حبیب نے فرمایا قرۃ عینی، اس کو دیکھ کے مجھے ٹھنڈک ہوتی ہے،
اور کبھی فرمایا بس آتو بنی، میرے دل کا، میرے وجود کا ٹکڑا ہے، فرمایا فیا قلبی، میرا قلب ہے، فرمایا وہی روحی، میری روح ہے۔ بہرحال اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ بہرحال اس شب عید میں ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، الہی آمین، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ الہی آمین۔ بہرحال ہمارے اس خوشی کے موقع پہ بہت سے عزیز ایسے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، امید اپنے والدین کو یاد کیا کریں، اور چاہے آپ بزرگ ہیں لیکن آپ کے والدین آپ سے بھی بزرگ ہیں، چاہے موجود ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اور خدا نے حکم دیا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان پہ آپ رحمت کی دعا مانگیے، ان کے لیے آپ بخشش کی دعا مانگیے۔ اور حدیث میں اور علماء کرام نے فرمایا کہ اگر یہ دعا قبول نہ ہوتی تو خدا حکم ہی نہ دیتا، یعنی اولاد جب مانگتی ہے تو خدا قبول کرتا ہے، اولاد جب مانگتی ہے خدا کا عرش کانپ جاتا ہے، خدا ماں باپ کے لیے وہ حاجت قبول کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنے ماں باپ کے لیے، بہت سی مائیں ہیں، ہماری مائیں بہت سے آباد کی نہیں ہے اور بڑی زحمتوں سے ماں نے گودی میں پالا، کوئی باپ نہیں ہے اور انگلی پکڑ کے چلاتا رہا، اس دنیا میں چلنا سکھایا، آج وہ ماں بیمار ہے یا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میرے پروردگار اس سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے ماں باپ اگر موجود ہے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، اور بارہا اگر دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، انہیں حضرت زہرا کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ الہی آمین۔ بارہا جن مومنین نے ہم سب سے دعا کے لیے کہا ہے، بہت سے احباب دور دراز سے بار بار دعا کے لیے کہتے ہیں، اور بارہا اگر میں خطا کار ہوں، اگر ہم گناہ گار ہیں، لیکن بارہا ہم نے اس کے گناہ گار ہیں تو تیرے ہیں، بارہا ہم نے اس کے حق میں کوئی ظلم نہیں کیا، تو اس بی بی کی عظمتوں کو واسطہ جنہوں نے دعا کے لیے ہم سب سے کہا ہے، بارہا ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ بارہا جنہوں نے ہم پہ احسان کیے ہم ان کے نام بھی بھولتے گئے، اور ہم احسان فراموش ہیں۔ میرے پروردگار تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ جنہوں نے ہم پہ احسان کیے اس بی بی کی عظمتوں کے صدقے میں ان کی توفیق آپ میں اضافہ فرما۔ بارہا رہبر معظم ہمارے رہبر کو صحت و سلامتی عطا فرما، فخر تشیع، فخر اسلام۔ بارہا اگر یہ معاملہ ہو سکے تو ہم اس پہ راضی ہیں کہ اگر ہماری زندگی، ہماری سانسیں ہمارے رہبر کو مل سکے تو بارہا انہیں عطا فرما دے، ہمارے رہبر کو طول عمر عطا فرمانا، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمانا۔ مراجع اعظام خصوصاً آیت السستانی بارہا ان کی توفیقات میں ان کو طول حیات عطا فرمانا، اور بقیہ مراجع اعظام، اور اس طرح سے ہمارے علماء کرام، بزرگان دین اور سید مقامت حسن رسول اللہ اور استاد محترم کہ وسیع جواد نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمانا۔ بارہا ہم سب کے والدین کو ان کے درجات میں بلندی عطا فرمانا، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرمانا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، ہمیں کسی کا دنیا میں محتاج نہ فرمانا۔ بارہا ہمیں زندگی بھی جناب سیدہ